السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ ایک گاؤں کے پاس دریا بہتا تھا۔ سارے لوگ اپنے استعمال کے لیے پانی اسی دریا سے لے آتے تھے اور گرمیوں کے دنوں میں نہانے کے لیے بھی سب اسی دریا پر آیا کرتے تھے۔ گرمیوں کی ایک شام اسی طرح دریا پر بہت رش تھا۔ بچے بڑے سب دریا کے ٹھنڈے پانی میں نہا نہا کر گرمی کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی، سب تھک ہار کر اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ اگلے دن پھر گرمی بہت شدت کی تھی۔ گاؤں کے بچے اور بڑے سب نہانے کی نیت سے دریا کی طرف آئے، مگر وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ دریا اپنی جگہ پر نہیں تھا، اس کی جگہ تو ایک سوکھی سڑک نظر آ رہی تھی۔ سب حیران تھے اور ایک دوسرے سے دریا کے پانی کے غائب ہو جانے کے متعلق سوال کر رہے تھے کہ اتنے میں گاؤں سے ایک آدمی بھاگتے بھاگتے دریا کی طرف آیا اور چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، لوگوں، میری ساری بھیڑ بکریاں اور گائے کوئی کھا گیا ہے، سب مر چکی ہیں۔ آدمی کی بات سن کر تو گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اتنے میں گاؤں کا ایک بوڑھا سا شخص آگے آیا اور بہت ڈری آواز میں کہنے لگا، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر بوڑھے آدمی کو دیکھنے لگے اور سب نے ایک ساتھ سوال کیا، بابا جی یہ سب کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو آج سے 60 سال پہلے جب میں 20 سال کا تھا تو بالکل اسی طرح گاؤں کا پانی خشک ہو گیا تھا اور ہر روز گاؤں کے جانور بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ بہت دنوں بعد جب سارے جانور ختم ہو گئے تو پتہ چلا کہ جنگل سے کوئی چیز آتی تھی جو پانی بھی پی جاتی تھی اور جانور بھی وہی چیز کھاتی تھی۔ تو لوگوں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، بابا جی پھر وہ چیز کیا تھی؟ جی بولے کہ آج بھی اگر میں اس کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں ہاتھی جتنا، شکل صورت اس کی شیر جیسی تھی، رنگ کالا سیاہ اور آنکھیں لال سرخ اس کی آنکھیں تھیں۔ بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر نوجوان لڑکے جو مجمع میں کھڑے تھے کہنے لگے، اچھا ایسی بات ہے تو ہم سب مل کر اس کا شکار کریں گے۔ بابا جی بڑے فکر انداز سے بولے، یہی تو مسئلہ ہے، اس کا شکار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ کوئی چیز اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ جب جانور ختم ہو جائیں تو انسانوں کو کھانے لگتی۔ سب ایک آواز سے بولے، تو پھر کیا کریں؟ کوئی تو حل ہوگا اس مشکل کا۔ بوڑھا آدمی بولا، بس ایک طریقہ ہے اس بلا سے جان چھڑانے کا، کیونکہ اس کی ساری طاقت سامنے بہت دور جو پہاڑ ہے اس کی اونچی چوٹی پر موجود ایک پتھر کے نیچے۔ اگر کوئی وہاں تک پہنچ کر اس چوٹی پر جا کے دھاگے سے گرہ لگا دے تو یہ بلا بالکل بے جان ہو جائے گی۔ بہت سال پہلے جب یہ بلا آئی تھی تو ہمارے گاؤں کے ایک بہادر نے یہ کام کیا تھا۔ اب یہ بلا آزاد ہو کر دوبارہ آ گئی ہے، تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ مجمع میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ ایک نوجوان بولا، میں کروں گا یہ کام اور اپنے گاؤں والوں کو اس بلا سے بچاؤں گا۔ دوسرے دن نوجوان نے جانے کی تیاری کی تو بوڑھے آدمی نے بتایا کہ جب تم اس کام کے لیے نکلو گے تو بہت ساری راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، مگر تم حوصلہ نہ ہارنا۔ بلا تمہیں روکے گی اور مختلف شکلوں میں آ کے روکے گی، مگر تم اس کی چال کو سمجھ جانا۔ نوجوان نے پہاڑ کا سفر شروع کیا۔ آدھا راستہ طے کیا تو دیکھا اس کی ماں کھڑی رو رہی ہے سامنے اور اپنے بیٹے کو واپس جانے کا کہہ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو نوجوان پریشان ہوا، مگر پھر اسے بوڑھے آدمی کی بات یاد آ گئی۔ فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو بلا کی کوئی دوسری شکل ہے اور وہ پھر آگے بڑھنے لگا۔ پہاڑ پر چڑھنے کا راستہ بہت مشکل تھا۔ نوجوان کو چوٹیں بھی کافی لگ چکی تھیں، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اب وہ پہاڑ کے کافی قریب پہنچ چکا تھا تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ سے دو بچے لٹک رہے ہیں جو بالکل گرنے والے ہیں، اور اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو نیچے تو بہت گہری کھائی تھی۔ غور سے دیکھا تو لٹکنے والے بچے تو اس کے اپنے بیٹے تھے جو کھائی میں گرنے والے تھے۔
नौजवान ने उन्हें बचाने के लिए एकदम से इरादा किया, फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई और उसने उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का इरादा किया। अब वो पहाड़ के पास पहुंच चुका था। जो वो पहाड़ पर करीब हो रहा था, एक जलजला सा था जो पहाड़ पर महसूस हो रहा था। उसने देखा कि पहाड़ पर रस्सी के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। उसने जल्दी से अपने साथ लाई हुई रस्सी निकाली और बांधने के लिए पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ा। जो ही वो पहाड़ की बिल्कुल चोटी के पास पहुंचा तो एक जलजला सा था जो सख्त आ रहा था और नीचे से एक काली आंधी की तरह बला अब अपनी असली शक्ल में उसकी तरफ बढ़ रही थी। नौजवान ने भागना शुरू कर दिया। बला उसकी तरफ बढ़ रही थी। नौजवान जल्दी जल्दी रस्सी निकाली और बांधना शुरू कर दिया। नौजवान के हाथ कपकपा रहे थे और बला बिल्कुल उसके सर पे पहुंच चुकी थी। नौजवान ने रस्सी की गिरह लगानी शुरू की तो बला सर पे पहुंच गई। नौजवान ने गिरह लगाते लगाते अपनी आंखें बंद कर दी। जोर का धमाका। कुछ देर बाद नौजवान ने आंखें खोली तो गिरह तो बंधी हुई थी, मगर बला गायब हो चुकी थी। नौजवान ने खुदा का शुक्र अदा किया और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया और नीचे एक गांव वाले उसके मुंतजिर थे। सब ने नौजवान को कंधों पर उठाया और खुशी से रक्स करने लगे। कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर लाइक भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मिलते हैं अगली किसी और कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।